جو لوگ خوف سے آج جی رہے ہیں، ڈر سے جی رہے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری ہو گئی ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے طوفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبراتا، کیا بات، کبھی نہیں ڈرتا، نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے، بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے توپ کیا چیز ہے، دیکھ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آ سکتی، ڈر اور خوف نہیں آ سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، کیا بات ہے، واہ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا، یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ہو ادھر بھی جا رہے ہو، میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا، وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، وہ اس لیے خوف نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا، آنے دو ان ظالم کتوں کو، میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ میرے عزیزو، آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو، اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں، آتنکواد ہیں، دہشت گرد ہیں، ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے، کون کیسا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے، کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں، آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے، ورغلانا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے، کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، کچھ تو بات رکھو، مریادہ رکھو۔ میں کہا میں نے گالی دی نہیں، ابھی میں نے گالی دی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا، آپ تو کرسی سے اٹھ گئے، آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی کروڑوں ماں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ بات ہم آج ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں، خوف اور ڈر نہ رکھو، اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے، ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے۔ انسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، جو حضرات کھڑے ہیں اب تو صاف نظر آ رہا ہے،
ہم نے آپ کے لیے کرسی چھوڑ دی ہے. اور ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اکثر جلسوں میں، یہ ہماری قوم کا حال یہ ہے، میں تو ایک ادنا طالب علم، میرے اور اپنے درمیان کسی اور کو حائل ہونے نہیں دیتے. توجہ، ہماری قوم کا حال یہ ہے، کہیں پر بھی اگر کوئی سامنے آتا ہے تو انہیں لگتا ہے یہ ہڈی کہاں سے آ گئی، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے اندازہ کرو میرے اور آپ کے بیچ کوئی حائل آئے اسے آپ برداشت نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ اور آپ کے درمیان کوئی آئے تو اسے کیسے برداشت کیا جائے. یہ جذبہ ہمارا ہے. الحمدللہ ہم ممبر کے اور آپ کے درمیان کوئی اور حائل آئے تو زیادہ دیر تک ہم بے چین نظر آتے ہیں. وہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی بھی آئے ہم اسے برداشت نہیں کرتے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. یہ شیش گڑھ نہیں، عشق گڑھ نظر آتا ہے. یقیناً دیوانگی یہ سب تھوڑی دیر کے لیے اب بند کر دو. سارے نعت خواں بیٹھ چکے ہیں، نوٹ اپنے سنبھال کر رکھو. ممبر کے پاس اب کوئی نوٹ لے کر کے نہ آئے. الحمدللہ تمہاری یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا یہاں آ رہا ہے، کیا بات، اور 100-500 روپے جمع کر کے لانے والا یہ مجمع بھی نہیں ہے کہ دوپہر میں گرین پٹا ڈالتا ہو اور شام میں لال پٹا ڈال کے گھومتا ہو. کیا بات، یہ وہ مجمع نہیں ہے. کیا بات، یہ وہ مجمع ہے جو 100 روپے 500 روپے کے لیے آیا نہیں، بلکہ اپنے نبی کے لیے ان کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے کے لیے آیا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. ہاں ہاں ہاں، کیا بات نکل ہے، کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کیا بات ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا جو پورے تخت روما کو الٹ دیا تھا، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے. کیا بات ہے، واہ. ہندوستان کے ہر بستی سے الحمدللہ آوازیں اٹھنے لگی، میرے نبی پاک کے فدائی اور عاشقین اب زندہ ہونے لگے. کیا بات، اللہ تعالیٰ یہ زندگی برقرار رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. قرآن جو کہتا ہے عزت کس کی ہے دنیا میں، عزت کس کے لیے ہے، ان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں. میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے خاص طور پر جو دنیا داروں کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. کیا بات ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا بات ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بنگلے اور تخت و تاج میں عزت ہے، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا، انتقال کر بھی جائے، صدیاں بیت جائیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا. کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے؟ 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ نظر آئے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ پٹھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے، زمیندار تھے، نہیں. اعلیٰ حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہے کہ وہ فنا فی الرسول تھے. میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ڈھونڈی، اس لیے مولا کریم انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا. اے سنی مسلمانوں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے. تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے.
इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं। ये जालिम दुनिया तुम्हें कभी भी वफा नहीं दिखाएगी। काश तुम एक बार मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पूरे गुलाम हो जाओ, फिर देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दुनिया में तन्हा छोड़ते हैं, न कब्र में और न हश्र। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, गाज़ी मिल्लत। क्या बात है। इज्जत किसकी है? इज्जत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है, उनके वफादारों की इज्जत है। आज जिन लोगों के मुतालिक आप ये समझते हैं कि अरे भीड़ तो उनकी भी है, कोई सियासत पर बैठा हुआ नेता आ जाए तो वो भी भीड़ जमा कर लेता है। मेरे अजीजों, भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। क्या बात। भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। वैसे मरे हुए जानवर को देखने के लिए कुत्ते भी भीड़ लगाते हैं, कौवे भी भीड़ लगाते हैं। क्या बात है। वो भीड़ इज्जत की नहीं है, वो नोच खाने वाली भीड़ है, मरे हुए जानवर को नोचने वाली भीड़ है। और हकीकी इज्जत किसे कहते हैं? शायद यहाँ देखी हुई आंखें मौजूद होंगी हुजूर ताजुश शरिया बदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, वो सोशल मीडिया के काजी उल कुज़ात भी नहीं थे। मेरे अजीजों, हाँ मुझे बताया शीशगढ़ वालों ने कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मैदान में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो उनका एक अदना गुलाम बन करके आया हूँ। सुभान अल्लाह। और मेरे पास जो निस्बत है जिंदगी भर फख्र करने की, वो उन्हीं कदमों की निस्बत है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इज्जत देखी है बड़े बड़ों की। अगर कोई ये समझता है कि बहुत गोरे होने की वजह से लोग इज्जत करते थे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इराक में, तुर्की में, शाम में, मिस्र में गोरे लोग कम नहीं हैं, बहुत हसीन और जमील लोग हैं। मैं बरेली शरीफ में जानता हूँ शेख उमर सलीम अल आज़मी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से। वो तकरीबन 3 महीने तक यहीं बरेली में थे। बड़े खूबसूरत, उनका चेहरा तो सेब की सुर्खी की तरह। लेकिन हमने देखा कि हुजूर ताजुश शरिया जब नमाज के लिए कभी वहाँ मुसल्ला बिछाकर खड़े होते, वो काफ़ी देर तक नमाज ख़त्म होने तक टकटकी बांध कर देखते रहते। क्या इराक में और उलमा नहीं थे? क्या इराक में बड़े खूबसूरत लोग नहीं हैं? उन्होंने जो खुद हमसे कहा था वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। और शेख उमर सलीम अल आज़मी ने कहा था कि बेटा, हम इनको जो देखते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है, खुद इनका हुस्न हमारी अपनी तरफ हमें खींचता है। और फिर उन्होंने कहा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क की बरकत है जो सीना इनका लबालब भरा हुआ है। इज्जत इस बात की है। अभी अगर मैं जिक्र करने लग जाऊं तो यहाँ उर्से ताजुश शरिया ही हो जाएगा, लेकिन मेरा मौजू है हुजूर पाक की मोहब्बत। क्या बात। मैं आपको कहता हूँ, मिस्र में एक हमारे बहुत बड़े उस्ताद शेख ताहा हुबैशी साहब इंतकाल फरमा गए, अभी अभी सादात में से थे। मैं उन्हें हिंदुस्तान साथ में, मैं उनके साथ आया था बरेली शरीफ, हजरत से मुलाकात की। वो नाबीना है लेकिन जामिया अजहर के बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, 40 से ज़्यादा किताबें लिखी जबकि पैदाइशी नाबीना है। अल्लाह, बहुत बड़े आलिम दीन। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात करके जब मिस्र वापस गए, मुझे बुला करके उन्होंने एक बात कही थी। कहा बेटा, तुम्हारे शेख के पास एक अत्तर है जो वो खुशबू लगाते हैं, शायद वो हिंदुस्तान में मिलती है, मुझे वो लाकर दो। सुभान अल्लाह, सुभान। ऊद हजरत जो इस्तेमाल फरमाते। मैं आया, हजरत से कहा कि हजरत शेख ताहा हुबैशी साहब वो अत्तर मांगते हैं जो आप लगाते हैं।
کیا بات. آپ نے حکم فرمایا ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے, کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے, وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو. کافی مہنگا عطر تھا. سبحان اللہ. میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ طہا حبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے, جو عطر آپ نے مانگا تھا. انہوں نے لگایا, خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا, ہائے ہائے, کیا وہ بات. کوئی اور عطر لگاتے ہیں. کیا بات ہے. میں دوسری چھٹی میں پھر آیا, حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ عطر نہیں ہے, آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھیجتے ہیں. پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا. میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس, انہوں نے وہ لگایا, کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا. اللہ اللہ. اب مت کہو, بار بار تکلیف میں مت ڈالو. تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو, کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی, اپنا واقعہ بتایا. سن 1986 میں 1986 کی بات کر رہے ہیں. میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا. شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی. میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہیں, اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے. واہ واہ. مجھے اس بات پر فخر ہے, میرے آقا کے روضے پر ہند سے خوشبو گئی. کیا بات ہے. شیخ طہا حبیشی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روضہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے, وہی لگائی جاتی ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں. 2010 کی بات, تقریباً 25 سال گزر گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ عطر ملے, لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سونگا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہی خوشبو وہ مجھے بھیجیں. واہ واہ. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں. پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریباً 25 سال پہلے مدینہ طیبہ سے خوشبو سونگھے تھے اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں, انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی, حضرت سے کہہ دینا. ہائے ہائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی. یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, یہ جو خوشبوئیں تھیں یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبوئیں نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے, محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہیں. اور اسی لیے آپ کے ناظم اجلاس نے بھی ابھی کہا تھا, مجھے شعر یاد نہیں آتے, کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے, یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے. بہرحال میں آج آپ سے یہ خطاب کرنا چاہوں گا کہ عزت رسول پاک کے قدموں میں ہے, ان کے غلاموں کی ہی عزت ہے. ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں آج, اے نوجوانوں, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ فلمی دنیا میں تھرکنے والے چند سٹار کی بہت عزت ہے, ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے, یہ تمہاری گمراہی ہے. یہ تو صرف ان کے جوانی کی بھیڑ ہے, یہ صرف اور صرف ان کے حسن کی بھیڑ ہے. ان کو بوڑھا ہو لینے دو, ان کے بڑھاپے میں دیکھو پھر کتنے لوگ ان کے فین ہوتے ہیں, کتنے ان کے فالوور ہوتے ہیں, کون ان کے پیچھے چلتا ہے. ارے جہاں بڑھاپا آیا ان کی نوکری بھی چھوٹ جاتی ہے, ان کو اب پردہ سیمی پر ٹیلی ویژن پر جگہ بھی نہیں ملتی. بوڑھے ہو جانے کے بعد اب نوجوانوں کی بھیڑ ان کے پاس نہیں. کیوں؟ وہ تو صرف چہرے کے غازے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے, لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے, نبی پاک کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بھی بڑھ جاتی ہے.
सुभान अल्लाह, जितने सुभान बूढ़े अल्लाह, होते क्या हैं वाह, वाह। उतनी इज्जत में इजाफा ही होता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इज्जत की कमी नहीं है, बस समझने की देर है। आज मैं तुम सबको यही बात बार बार अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया उस पर यकीन करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान वालों के लिए इज्जत है। तुम दर दर की ठोकरें आज जो खा रहे हो या इधर उधर इज्जत तलाश कर रहे हो, बहुत बड़ी खता पर हो, बहुत बड़ी खता पर हो। अगर कोई ये समझता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आ जाने से इज्जत में कमी आएगी, ऐ दुश्मन अक्ल जरा देख तो सही, ये दाढ़ी और ये टोपी और ये जुब्बे वाले को इतना बड़ा मिंबर दिया क्यों गया है? क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारी आंखों के सामने इतने ऊंचाई पर इन सबको बिठाया क्यों गया है? क्या ये बड़े बड़े पैसे वाले हैं इसलिए ऊपर बिठाया गया? ये इज्जत तुम्हें देखनी होगी, नहीं सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता जमात, सुभान अल्लाह, हुजूर पाक के नाइबीन की जमात है जो दुनिया में मुस्तफा करीम से वाबस्ता हुआ, उसके लिए यहाँ मिंबर है। तो फिर क़यामत में तो इज्जत और देखनी है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे अजीजों, जिन नौजवानों ने आज धोखा खाया और उन लोगों से आज फिर मैं कहता हूँ वापस आ जाओ, पलट करके आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर गुलाम हो तो पूरे के पूरे गुलाम बनो, पूरे के पूरे हो जाओ। क्या बात। क्यों यहूद और नसारा की तकलीद पर तुम आज अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हो? तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? कुछ नहीं सिवाय तुम्हारे टूटने बिखरने के। एक बात मैं आपको बताऊं, जितना बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता जाएगा उतना बुज़दिल बनता जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बुज़दिल, कायर। जो लोग खौफ से आज जी रहे हैं, डर से जी रहे हैं, सिर्फ वही लोग हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी हो गई है। वरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रहने वाला पूरे तूफानों से भी कभी नहीं घबराता, क्या बात, कभी नहीं डरता, ना वो पहाड़ों की चट्टानों से। बल्कि हमारे असलाफ का हाल तो यही है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तोप क्या चीज है, देख क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में बुज़दिली नहीं आ सकती, डर और खौफ नहीं आ सकता। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने यही तो मैसेज दिया, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। क्या बात है, वाह। खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं आज आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी अभी शायर हजरात यहाँ पर बहुत सारे कसीदे पढ़ते रहे। मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ये मिंबर पर मेरी तारीफ हो या मेरे लिए अशार पढ़े जाएं। मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। ये मिंबर है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बात सिर्फ शहींशाह की हो और बात सिर्फ बादशाह की हो, हमारी इज्जतें उन्हीं के कदमों से हैं। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं उलमा, क्या आपको डर नहीं लगता? ये इस भरी दुनिया में इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो। मैं कभी कभार अपने आप से भी पूछता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी इन जालिमों का खौफ अपने दिल पर महसूस नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि मैं कोई काजू बादाम खाता हूँ या कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, वो इसलिए खौफ नहीं आया, बल्कि हमेशा ये एहसास रहा, आने दो इन जालिम कुत्तों को, मेरे पीठ पर तो मेरे मुस्तफा का दस्ते मुबारक है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे अजीजों, आपके अंदर ये बुज़दिली की अगर कहीं से कोई बू भी आती है तो उसे निकाल फेंको, इसलिए कि नबी पाक के गुलामों किसी मुजरिम कौम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, दुनिया अगर कहती है टेररिस्ट हैं, आतंकवाद हैं, दहशतगर्द हैं, इनसे हम थोड़ी ना सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हैं कि तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे।
کون کیسا ہے؟ میرے عزیزو، ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے۔ کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں، آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے، ورغلانا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے۔ کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، کچھ تو بات رکھو، مریادہ رکھو۔ میں کہا میں نے گالی دی نہیں، ابھی میں نے گالی دی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا، آپ تو کرسی سے اٹھ گئے۔ آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی کروڑوں ماں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ بات ہم آج ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں، خوف اور ڈر نہ رکھو، اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے، اور یہی طاقت تمہاری ہمیشہ کی تمہیں زندہ رکھتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو تم پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، تجربہ کیا گیا تھا، آج وہ ظالموں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا ہے۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ حالات کیوں اس طرح کے خراب ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کوئی کتا بھونکتا ہے، کبھی ادھر سے کوئی حضور کو گالی دیتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں آج؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے اب ٹرائل شروع کیا، کیا چیز دیکھنے کے لیے کہ ڈاکٹر جب کسی کو سن کرنے کا انجیکشن دیتا ہے یا گولی دے رہا ہو تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے؟ سوئی لگا کے دیکھے گا، چونٹی کاٹ کے دیکھے گا، کینچی لگا کر دیکھے گا کہ میرا دیا ہوا انجیکشن کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، میری دی ہوئی گولی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے ہاتھ پیر میں حرکت ہونے لگی تو ڈاکٹر سمجھ جائے گا ابھی پورا انجیکشن کام نہیں کیا، ابھی گولی پورا اثر نہیں کی ہے، تھوڑا اور سن ہونے کے لیے، بے ہوش ہونے کے لیے دوائی دینی پڑے گی۔ یہ تو اصول جانتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے تمہیں نشہ دیا جا رہا ہے، تمہیں سلانے کے لیے، تمہارے نبی سے دور کرنے کے لیے بہت نشہ تمہارے درمیان آ گیا۔ نشہ کا مطلب صرف ہیروئن، کوکین، افیون ہی نہیں، چرس، گانجا ہی نہیں، سگریٹ، بیڑی ہی نہیں، نشہ جو تمہارے ہاتھوں میں آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیا گیا ہے، یہ بہت خطرناک نشہ دیا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنے اخلاق کا قتل کر چکے ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا پر۔ روزانہ رات کو تنہائی میں گندی فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، اپنی آنکھوں کو، اپنی حیا کو برباد کرنا، یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ کون کر رہا ہے یہ؟ تمہیں مفت میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے تمہارے اخلاق کا قتل کیا گیا اور تم بہہ گئے، تم بہہ گئے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، باپ بھی نہیں دیکھ رہا، جو دیکھنا ہے دیکھتے جاؤ موبائل کی اسکرین پر۔ اے مسلمانوں، دنیا اگرچہ بے عقیدہ ہے لیکن تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن تمہیں دنیا نے کئی سالوں سے یہ نشہ دیا ہے اللہ، اور اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا دیا ہوا نشہ کام کیا ہے نہیں کیا۔ اب یہ وقت آ گیا، پچھلے 10 سالوں سے جس طرح سے پوری قوم کو سلانے کے لیے کچھ زرخرید مولویوں کو بھی لگایا گیا ہے، کچھ میڈیا کے دجالوں کو بھی لگایا گیا کہ ان کو ایسے پاٹ پڑھائے جائیں کہ کبھی کھڑے نہ ہو، کبھی کھڑے نہ ہو۔ میاں امن کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم کون سے جنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ میں تمہیں آپ بیدار کر کے جاؤں گا۔ 10 سال سے جو نشہ دیا گیا تھا، اب چیک کرنے کا وقت آیا تو جگہ جگہ سے چیک کیسے کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے نبی کو گالی دے دو، دیکھتے ہیں ابھی کتنے بے ہوش ہیں اور کتنے ہوش میں۔ قرآن کو گالیاں دے کر دیکھو،
یہ تمہارا ٹیمپریچر ناپنے کا وقت ہے. اور انہوں نے جو پوری دنیا میں یہ نشہ دیا ہے, چرس, گانجا, افیون, کوکین تو آیا ہی آیا ہمارے محلوں میں. ساتھ میں انٹرنیٹ کے خطرات اتنے بڑھ گئے کہ میں نے محسوس کیا عرب دنیا کو آدھے سے زیادہ انہوں نے سلا دیا. 57 اسلامک کنٹریز آج دنیا میں ہیں, لیکن کسی کے کانوں پر چوں تک نہیں رینگتی فلسطین کے قتل ہونے والے بچوں پر. ملک شام اجڑ گیا, عراق تباہ ہو گیا, یمن کا ہر گھر جل گیا ہے, لیکن یہ عرب اب بیدار نہیں ہے. ان پر نشہ کام کر چکا ہے. میں خود دیکھا, حضور کی شان میں گالیاں 1000 دی جا رہی ہیں دنیا میں. عربوں میں کوئی ہلچل نہیں ہے, عربوں کے نوجوانوں میں کوئی ہلچل نہیں, اکا دکا ہوں گے, لیکن یہ نشہ وہاں کام کر گیا. لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ ابھی میرے اس ملک میں ان کا نشہ کام نہیں کیا. جو یہ پچھلے 10 سال سے ہماری اس قوم کو نشہ دے رہے تھے, لیکن اللہ کا کروڑا شکر یہ ہے, میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں بھی دیکھا. تقریباً 6 مہینے میں 22 اسٹیٹ کو جا کر میں نے کئی شہروں کا دورہ کر کے دیکھا. یہ جو بھیڑ ہے ہر شہر میں ہے, وہ میرے لیے نہیں ہے, وہ میرے مصطفیٰ کے عشق کے لیے ہے. اور پھر ہم نے ہر گلی سے ایک نعرہ سنا, جہاں سے دیکھو 8 سال کا بچہ کیوں نہ ہو, 80 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو, ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ تمہارا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کتوں کا دیا ہوا نشہ ابھی پورا تم پر اثر نہیں کیا ہے. اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ راستہ بھٹکے تو ہیں نوجوان, گنہگار تو ہو گئے, لیکن میرے آقا کا غدار کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنا ابھی ہماری قوم میں آیا نہیں. اور جب تک یہ تمہاری خصوصیت باقی رہے گی, یہ بھونک بھونک کر مر جائیں گے, لیکن تمہارے دین کا بال بیکا بھی نہیں کریں. ہاں, اگر دنیا یہ سمجھتے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تھوڑی بہت تو فکر ہم سب کو بھی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوتی ہے. ارے دیکھو فلاں جگہ ایک مسلمان بچے کو پکڑ لیا اور کھمبے سے باندھ کر کے لاٹھیوں سے مار مار کر کے اسے قتل کر دیا, موب لنچنگ کیا. تم سب ویڈیو شیئر کر کے افسوس کرتے ہو. میرے عزیزو, ان ظالم کتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر کے پورے اسلام کے متعلق اگر خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی مقابلہ کرتے ہیں. کیا بات ہے, یہ بھی تمہارے لیے فخر کی بات ہے. ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا, ایک طرف اہل بیت کا مختصر قافلہ, لیکن یزیدی کتے 22,000 کے لشکر میں آئے تھے. اور نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, نبی اعلیٰ حضرت حضور پیر طریقت, حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ, حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ لوگ بیٹھے رہیں, جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے رہیں, آپ لوگ بیٹھے رہیں اور راستہ چھوڑیں بالکل. آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں, یہ کیمرے والے اب یہ نیچے کر لیں. حضرت کے احترام میں سارے لوگ اپنے گھوڑوں کو نیچے بٹھا دیں. یہ جتنے کیمرہ ہٹ جانا چاہیے, کیمرہ نہیں چلنا چاہیے کوئی بھی. راستہ دے دیں آپ لوگ, اور آپ لوگ جہاں تھے وہیں رہیے, ادھر کو مت جائیے, ادھر کو مت جائیے. بالکل کوئی بھی شخص ٹچ کرنے کی کوشش نہ کرے. اور یہ کیمرے جتنے ہیں موبائل سب بند کر لیجیے, بالکل بند کر لیں سب. حضرت تشریف لا رہے ہیں مرکز اہل سنت بریلی شریف, وہ مرکز جو دنیا سنیت کا مرکز ہے, دنیا سنیت کا مرکز.
درگاہ اعلیٰ حضرت کے صاحب سجادہ حضور نبی اعلیٰ حضرت چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت حضور پیر طریقت علامہ مفتی احسن رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی آمد ہو رہی ہے. مفتی اعظم ہند کے نور نظر کی آمد ہو رہی ہے. تاج الشریعہ کی دعاؤں کی آمد ہو رہی ہے.